السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہید آدم. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اوس اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی باغ پہ خواجہ عثمان ہر ولی مدد دنیا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم سنی امنارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. معزز محتشم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ ہدی درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. مل کر بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. منقبت اہل بیت پاک کے چند اشعار محبتوں کے ساتھ سماعت فرمانے. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے
اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ اللہ کی قرآن مجید کی آیات اور اللہ جل وعلا اس سے مراد ہے کہ وہ ہے مدح گوئے مصطفیٰ مدح گوئے مصطفیٰ اللہ جل وعلا اب اللہ جل وعلا جن کی شان بیان کرے ان کی ہم اور آپ کیا شان بیان کر سکتے ہیں ان کی عظمت کا ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے ہو بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور رزم کا میدان بنا ہے جلوہ ہے حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت حور کرتی ہے عروسہ نے شہادت کا سنگار حور کرتی ہے عروسہ نے شہادت کا سنگار اور خوب دولہا
بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ اور کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، ارے خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، ارے خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اللہ اللہ، شعر ملاحظہ فرما لیں۔ اور خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہے، اور بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت۔ مقطع ملاحظہ فرما لیں۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان، ارے یوں کہا کرتے ہیں سنی، یہ شعر نہیں پڑھوں گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان، سب مل کر پڑھیے، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ دو شہزادے امام حسن اور امام حسین، یہ حضور کے حسن و کمال کا بھی آئینہ اور حسن و جمال کا بھی آئینہ۔
مظہر کمال مصطفیٰ بھی ہیں، مظہر جمال مصطفیٰ بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صبر اور شکیبائی کی اس منزل پر فائز فرمایا کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں احسب الناس ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، اتنا کہنے پر چھٹی مل جائے گی، اتنا کہنے پر وہ چھٹکارا پالیں گے، نجات پالیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ضرور آزمائش ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے اگلوں کو بھی آزمایا اور انہیں بھی آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جانچ لے، اللہ تبارک و تعالی امتحان لے لے کہ ان میں کون ہے جو سچا ہے، کون ہے جو سچا ہے اور کون ہے جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو آزمائش، امتحان، ٹیسٹ ہوگا ہر انسان کا، اللہ جل وعلا نے فرما دیا ہے قرآن مجید میں، اور آزمائش کے مرحلے الگ الگ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی کچھ خوف کے ذریعے سے، والجوع اور بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور کچھ مال کی کمی کے ذریعے سے، والانفس اور جانوں کی کمی کے ذریعے، اور پھلوں کی، پھل سے مراد ساز و سامان، آپ کے باغات کے پھل بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور پھل سے مراد آپ کی آل اور اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ تو کبھی مال جائے گا، کبھی اولاد جائے گی، کبھی جان جائے گی، کبھی مال، کبھی خوف۔ اللہ جل وعلا مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ آزمائش سب کی ہونی ہے، جو دنیا میں آیا ہے بغیر امتحان کے نہیں جائے گا، کیونکہ یہ دارالامتحان، اور جو دارالامتحان امتحان گاہ میں ایگزامینیشن ہال میں آیا ہے اس کو ایگزام دینا ہے۔ اب یہ ایگزام الگ الگ طریقے سے ہوگا، جیسے اللہ چاہے گا، جو اس کی مشیت ہوگی اس اعتبار سے اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ کسی کو دے کر آزمائے گا، کسی کو لے کر آزمائے گا، کسی کو بیمار کر کے آزمائے گا، کسی کو زیادہ طاقت دے کر کے آزمائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ زیادہ طاقت ہے یہ بھی آزمائش ہے، بیماری ہے یہ بھی آزمائش ہے، دولت کے انبار ہے یہ بھی آزمائش ہے، فقر و فاقہ ہے یہ بھی آزمائش ہے، قوت ہے، پاور ہے، حکومت ہے، یہ بھی آزمائش۔ آپ کو اگر کسی نے پوزیشن دی ہوئی ہے وہ پوزیشن بھی آزمائش ہے، آپ کو کوئی منصب ملا ہوا ہے وہ منصب بھی آزمائش ہے۔ غرض کے اچھا اولاد ملی ہے تو آزمائش، اولاد نہیں ملی ہے تو آزمائش۔ اللہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی نہیں دے کر آزماتا ہے، کبھی دے کر کے واپس لے کر کے آزماتا ہے۔ اللہ فرماتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں۔ اب آپ صبر کا فلسفہ سمجھیں، تب آپ کو امام حسین کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ جی ہم سیدھے واقعات بیان کریں گے تو پھر وہ لطف نہیں آئے گا، تو ہم بلٹ اپ کرتے ہیں نا، ہماری عادت ہے کہ ہم ایک تمہید کے ذریعے سے واقعات جو ہے وہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ جل وعلا آزماتا ہے، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں ایک کرو تو ایک نیکی، کچھ نیکیاں ایسی ہیں ایک کرو تو 10۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو 70 گنا ثواب ہے. مسواک کر کے نماز پڑھیے 70 گنا ثواب ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے تنہا پڑھنے سے 27 درجے ثواب ہے. ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک. اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. ایک نیکی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے ایسے ہی جیسے زمین میں ایک دانہ ڈالا, اس دانے سے 7 بالیں, ہر بالی میں 100 دانے, ایک کا ڈالا گیا, ایک نکلے 700. تو مطلب یہ ہے کہ ایک کا اللہ 700 عطا فرماتا ہے, ایک کا 700, اور رمضان میں تو کئی 100 گنا ہو جاتا ہے ثواب. اللہ 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 تبارک و تعالیٰ نے اجر بیان فرمائے, لیکن ایک نیکی ایک عمل ایسا ہے اللہ فرماتا ہے جس کا حساب, جس کا ثواب حد و حساب سے باہر ہے, اور وہ نیکی ہے صبر, وہ نیکی ہے شکیبائی, وہ نیکی ہے پیشنس. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید قرآن رشید میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ صابروں کو بے حساب اجر عطا فرمائے. سمجھے, صابروں کو بے حساب, حساب نہیں ہے. اللہ جسے بے حساب فرمائے, ارے اس کا کون حساب لگا سکتا ہے؟ نہ بولے نا سبحان اللہ, سبحان اللہ بولتے چلے آپ. اللہ جسے بے حساب فرمائے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے صابروں کو ہم بے حساب اجر عطا فرمائیں. اب صابرین میں آپ دیکھیے امام حسین کا کیا مقام ہے, ہم بیان کریں گے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کس منصب جلیل پر فائز ہے. صبر و رضا کی, اللہ اکبر کبیر, صبر کی استقامت کی چٹان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. جہاں بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ہو جائیں مصیبتوں کی وجہ سے, ایسی مصیبتیں پڑنے کے باوجود بھی لبوں پر شکوہ نہیں ہے, شکایت نہیں ہے, صبر ہے, استقامت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد. اللہ اکبر. یہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ سنیں, جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نینوا کی وادی میں پہنچے, حر بن یزید ریاحی ساتھ میں تھا, امام کا راستہ روکا اور کہا کہ چلیے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, میں گرفتار تو نہیں کروں گا لیکن آپ کو ادھر ادھر کہیں جانے نہ دوں. اب یہ قافلہ آگے بڑھا اور ایک قاصد کو بھیجا عبید اللہ ابن زیاد نے, اور کہا حر سے کہہ دو کہ اب جہاں ہیں وہیں روک دے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حر بن یزید ریاحی نے یہ سنایا تو کہا کہ یہ کون سا میدان, کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وادی نینوا ہے, اس کو مقام کربلا کہتے ہیں. تو کربلا کا نام سننے کے بعد امام حسین نے بھی وہیں خیمے گاڑ دی, کیونکہ آپ کے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کربلا کا میدان ہوگا جہاں پر ہمارے بچوں کا قافلہ لٹے, جہاں ہمارے بچے شہید کیے جائیں, جہاں ہمارے بچوں کے جانور بیٹھیں گے, یہی وہ لٹنے کی جگہ ہے, یہی وہ میدان ہے. یہ پہلے اطلاع دے دی تھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ والنان. جب آپ نے سنا تو آپ نے خیمے وہیں اتار لیے. اب اس نے کہا کہ حضرت اب آپ بیعت کر لیں. آپ نے فرمایا کہ بیعت تو میں نہیں کروں گا, تم گرفتار کرو گے؟ تو کہا کہ ابھی مجھے گرفتار کرنے کا حکم تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں سے حرکت نہیں کرنے دوں گا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, آگے جو معاملات پیش آتے ہیں ہم انتظار کریں گے, آپ یا تو ہمیں واپس جانے دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو واپس جانے نہیں دیا جائے, یہاں آپ تشریف لائے ہیں تو اب میرے اختیار میں نہیں ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ حر بن یزید ریاحی چونکہ ازلی نیک بخت تھا, اس نے امام علی مقام سے کہا کہ حضرت تشریف لے جائیں, آپ جو بھی گزرے گی میرے اوپر گزرے گی میں برداشت کر لوں گا. یہ بھی کہا
تو آپ نے قافلے کو حکم دیا روانہ ہونے کا، لیکن رات بھر چلنے کے بعد صبح پھر اسی مقام پر آ گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رات بھر چلنے کے بعد صبح پھر اسی مقام پر آ گئے۔ امام علی مقام نے کہا کہ اب یہاں سے ہم جا نہیں سکتے۔ بہرحال یہ دونوں قسم کی روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر۔ اب ادھر عبید اللہ ابن زیاد فوج کے انتظام میں لگا ہوا تھا، 4000 فوج لے کر کے۔ عمرو بن سعد کو اس نے ایران میں بغاوت ہو گئی تو وہاں جانے کا حکم دیا، کہا کہ ایران اس وقت اسے رے کہا جاتا تھا، رے میں بغاوت ہوئی، جا کر کے بغاوت فروغ کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ اور وہاں کی بغاوت کو مٹاؤ۔ وہ چلا، کچھ ہی دور چلا تھا، فوراً کہا کہ نہیں، یزید کا حکم ہے پہلے امام حسین کی مہم سر کی جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ آپ وہ 4000 سوار لے کر کے جائیں اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ طے کریں، بیعت کریں تو ٹھیک ہے، نہ بیعت کریں تو ان کے ساتھ مقاتلہ کریں اور جنگ کریں۔ اب عمرو بن سعد چونکہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، امام علی مقام کے منصب سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، شہزادے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کے ہاتھوں سے، ان کے اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے رنگنا یہ جہنم میں جانے کے مترادف ہے، یہ جانتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس مہم سے معذور رکھو، ایکسکیوز کر دو، کسی اور کو بھیج دو، میں ایران جا رہا ہوں، ادھر ہی چلا جاتا ہوں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ نہ، مہم تو سر کرنی ہے، اگر یہ نہیں کرنی ہے تو پھر آپ رے کے حکومت کا بھی پروانہ واپس کر دیجیے، پہلے اس کو سر کیجیے، پہلے یہاں پر آپ مقابلہ کیجئے، اس کے بعد میں پھر جا کر کے ایران میں جو بغاوت ہوئی ہے اس کا معاملہ نپٹنا اور دیکھنا۔ پہلے امام حسین کے پاس جانے کا حکم دیا۔ تو اس نے کہا کہ ایک رات کی مہلت دو، میں تھوڑا سوچ لیتا ہوں، غور و فکر کر لیتا ہوں۔ رات بڑے تردد میں، بڑے سوچ و بچار میں، غور و فکر میں، تدبر میں گزاری۔ کچھ اشعار آئے، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یہ دنیا کی ناپائیدار دولت پہ نہ جا، امام علی مقام کے قتل سے، اہل بیت اطہار کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگ۔ لیکن پھر اس نے تصور کیا ایران کی حکومت کا، وہ سرسبز علاقہ، وہ خوبصورت وادیاں، کہا کہ ایک طرف رے کی حکومت ہے، دوسری طرف اہل بیت اطہار کی شہادت ہے۔ آخر کار دنیا اس کے دل و دماغ پر غالب آ گئی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مہم سر کرے گا اور جا کر کے امام علی مقام سے مقابلہ کرے گا۔ اللہ اکبر، 4000 سوار لے کر کے یہ پہنچا، 1000 سوار پہلے سے وہاں موجود تھے، پیچھے سے اور کمک آتی رہی۔ 2 شعبان کو قافلہ، 2 محرم الحرام کو قافلہ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اترا ہے، چند دن میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ اب آپ غور کریں، یہاں تو 82 افراد ہیں، 82 افراد پر مشتمل یہ قافلہ ہے، جس میں خواتین بھی، بچے بھی ہیں، 72 74 75 مرد ہیں اور کچھ خواتین ہیں، کچھ بچے ہیں، کم و بیش۔ اب جناب والا اس کے لیے 1000 ہی کافی تھے جو پہلے آئے ہوئے تھے، پھر 4000 کے ساتھ، پھر پیچھے سے 4,000، تو 22,000 کا لشکر جرار امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کے کنبے سے مقابلے کے لیے تیار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب 9 تاریخ آ گئی اور شام کا وقت تھا، عصر کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے ٹیک لگائے، خیمے کے پاس سر تلوار سے لگائے ہوئے اکڑو بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں کہ اچانک سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، خیمے کے اندر سے آواز دی کہ بھیا گھوڑوں کی ہنہنانی کی آواز بہت قریب سے آ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے یہ حملہ کرنا چاہتے۔ تو آپ نے سر مبارک اٹھایا اور دیکھا کہ ان کی فوج قریب آ رہی ہے۔ کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یزید کی بیعت کرنی ہے۔ کہا کہ یزید کی بیعت تو نہیں کرنی، میں نہیں کرتا یزید کی بیعت۔ کہا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یوں اچانک نہیں، تم ہمیں ایک رات کی مہلت دو تاکہ ہم جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لیں، ہم کلام اللہ کی تلاوت کریں، اپنے پیشانیوں کو سجدے سے اور اپنی جبینوں کو سجدے سے جو ہے وہ چمکائیں، اور اپنا سر رب العزت کی بارگاہ میں جھکا کر کے رب العالمین سے مناجات کریں، دعائیں کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں رات گزارنے کی مہلت مانگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 9 محرم الحرام کو امام علی مقام نے یہ اجازت لی، اور رات 10ویں رات 10 محرم الحرام کی رات آئی، اور رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں اپنے احباب کو، جانثاروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں چراغ گل کر دیا، کہا کہ میں چراغ گل کر رہا ہوں، آج بھی اگر کسی کو جانا ہو تو چلا جائے، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر میں انہیں مل گیا تو ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا، آپ لوگ بلا وجہ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں، قربان جائیے امام علی مقام کے ایثار پر۔ ایسے موقع پر آدمی چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ساتھ میں ہوں، لیکن آپ نے چراغ بھی بجھا دیا تاکہ مجھے نظر بھی نہ آئے، کسی کو شرم نہ آئے، جھجک نہ محسوس ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں سامنے سے کیسے جائے۔ کہا اندھیرا کر دیا اور کہا جس کو جانا ہو چلا جائے۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ لیکن وہ جانثار بھی کیسے جانثار تھے، وہ جانثار بھی، اچھا ایک بات بتا دوں، اس میں کئی صحابہ کرام موجود تھے۔ میری اپنی تحقیق کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 9، اور ایک روایت کے مطابق حبیب ابن مظاہر وغیرہ یہ سب صحابہ ہیں، صحابی رسول ہیں۔ مجھے میدان کربلا میں صحابہ کہتے تھے، یہ صحابی ہے، نہیں سمجھا؟ بولے سبحان اللہ تو بولیے، جواب دے رہے ہیں۔ جن کو موقع ملا انہوں نے جان نچھاور کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت حبیب ابن مظاہر سب سے پہلے یہی کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کے جائیں گے، آپ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، ہماری زندگی آپ کے ساتھ، ہماری موت آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک ہم ہیں ہم آپ کو بھی میدان میں نہیں جانے دیں گے، ہم آپ پر پروانہ وار نچھاور ہوں گے۔ ہاں جی، حضرت مسلم بن عوف سجا کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی تقریر کی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ہم سب آپ کے جانثار ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو تنہا میدان کربلا میں چھوڑ کر کے روانہ ہو جائے، ہم سب اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بالکل اطمینان خاطر رکھیں۔ تو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ لوگ تشریف لے جائیں، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، دعاؤں سے نوازا، اور کہا کہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ اللہ اکبر، وہ رات عبادت و ریاضت میں گزاری۔ صبح ہو کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں پہلے تقریر کی، ان کو سمجھایا، صبر کی تلقین کی، تقویٰ کی تلقین کی، پرہیزگاری کی تلقین کی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی اللہ سے ڈرنے کا درس دے رہے ہیں، اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم حق پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظمت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم حق پر ہیں اور دین حق کے حفاظت کے لیے آئے۔ یہ لوگ ناحق پر ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودی خیموں کے ارد گرد، تاکہ ان کے گھوڑے خیموں تک نہ آنے پائے، چھلانگ لگا کر، اور فوج کی ترتیب دی، جتنے بھی نفوس قدسیہ تھے ان کی قطار بنائی، میمنہ، میسرہ، قلب، چند لوگ تھے، پھر جھنڈا حضرت عباس علمبردار کے ہاتھ میں عطا فرمایا، اور اس کے بعد آپ اپنے ساتھیوں میں خطاب فرمانے کے بعد، انہیں اطمینان دلانے کے بعد، پھر یزیدیوں کے سامنے تشریف لے گئے اور اتمام حجت کے طور پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو تاریخوں میں ابن اسیر وغیرہ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے وہ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا،
جس خطبے کے الفاظ کو پڑھتے ہیں تو مولا علی کی فصاحت کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے گھر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، ہمارے جد کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا، ہمیں علم عطا فرمایا، تفقہ عطا فرمایا، اہل بیت میں سے شامل فرمایا، رسول اللہ کے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یہ اس لیے کہ تاکہ جو نہ پہچانتا وہ بھی پہچان لے اور اس کے پاس بھی کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ان کی شان ہمیں نہیں معلوم تھی۔ کہا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، میرا نام حسین ابن علی ہے، میں پوری روئے زمین پر اکیلا نواسا ہوں رسول اللہ کا، رسول اللہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کا میں نواسا ہوں، میرے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا، میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا۔ میدان کربلا میں کہ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم دونوں کے بارے میں پوچھ لو، ابھی بھی اسلامی دنیا میں صحابہ موجود ہیں، حذیفہ موجود ہیں، فلاں صحابی موجود ہیں، حضرت ابو دردہ موجود ہیں، ان سے پوچھئے کہ رسول اللہ نے ہم دو بھائیوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، یہ ابن اسیر کے الفاظ ہیں کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ یہ امام حسین نے خود ارشاد فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، تم جنتی جوانوں کے سردار اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہمیں امام حسین سے ملا ہوا بھائی یہ لقب اہل سنت و جماعت، مولا علی سے ملا ہوا ہمیں یہ اہل سنت و جماعت، ہمارے آقا سے ملا ہوا۔ عزیزان ملت رفیقان گرامی، یہ خطبہ ارشاد فرما کر کے کہا کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی شفاعت اگر چاہتے ہو تو اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو۔ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لگاؤ، کس منہ سے حضور کی خدمت میں جاؤ؟ یہ ساری چیزیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے نہیں کہی کہ جان بچانی تھی، اس لیے فرمائی تاکہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے۔ اسے کہتے ہیں اتمام حجت۔ کیا کہتے ہیں؟ اتمام حجت۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو بیچ میں شمر بدبخت نے آپ کو ٹوک کر کے کہا کہ ہم یہ سب تقریر سننے نہیں آئے ہیں، بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے؟ بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے؟ اچھا، جب بیچ میں کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ میں درمیان سے رہ گیا، وہ میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلے عمرو بن سعد آیا، عمرو بن سعد آنے کے بعد میں اس نے میٹنگیں کی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگیں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم کوئی درمیان کی راہ نکال لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی تجویز ہو تو پیش کریں، بیعت کریں؟ کہا کہ نہیں بیعت نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے جانے دو کسی سرحدی علاقے یا مدینہ طیبہ واپس، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، ڈائریکٹ بات کروں گا۔ بعض روایتوں میں یہ کہ سرکار نے یہ فرمایا امام علی مقام نے کہ میں بیعت کروں گا، یہ تو بیعت کرنے والی بات تو قطعی درست نہیں، ٹھیک ہے، بیعت کی بات درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عمرو بن سعد نے اپنی طرف سے اس لفظ کا اضافہ کر دیا ہو تاکہ صلح صفائی کی کوئی صورت بن جائے، اس کا امکان مورخین نے اور ہمارے بزرگوں نے جتایا، کیونکہ جنگ مٹانے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے بسا اوقات جھوٹ بولنا وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے طرف سے اضافہ کر لیا۔ تو یہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لیٹر پہنچا اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ تو اچھا مشورہ آ گیا ہے کہ صلح کی کوئی صورت پیدا ہو رہی ہے، لیکن شمر وہاں موجود تھا، شمر ذی الجوشن، یہ حضرت ام البنین جو مولائے کائنات کی اہلیہ محترمہ تھی اس کا رشتے کا بھائی ہے، رشتے میں حضرت علی کا سالہ لگتا ہے۔ یہ شمر جو ہے جس کو سرکار نے دیکھا کہ میرے اہل بیت کے خون میں ابلق اور برسی کوڑی کتا جو ہے وہ منہ ڈال رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہی تھی کہ یہ کوڑی تھا، برس کا مریض تھا شمر۔ تو شمر نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، وہ تمہاری سرزمین پر آ گئے ہیں، تمہارے قبضے میں ہیں،
مجبور کرو، بیعت لیں یا قتل کر ڈالو۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ وہ ہمارے نرغے میں ہیں اور ہم انہیں یوں ہی بچ کر کے جانے دیں۔ کہا کہ فورسفلی بیعت کرو، بیعت لو ان سے۔ اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عمرو کی بڑی میٹنگیں چل رہی ہے، بڑی سرگوشیاں، اور حسین کے ساتھ میں راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے رات میں بیٹھ کر کے عمرو بن سعد۔ کہا کہ ان کی جو ہے نا میٹنگوں کی میرے پاس اطلاع ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ایک کام کر، تو ہی جا اور کچھ سواروں کو لے کر کے، اور جا کر کے عمرو بن سعد سے کہے کہ اگر تجھے یہ جنگ لڑنی ہے تو لڑ، ورنہ ساری کمان میرے سپرد کر۔ تو شمر جا کر کے اس نے کہا کہ یہ پروانہ لے کر آیا ہوں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے کہ فوج کی کمان اگر تم کو سنبھالنی ہے اے عمرو بن سعد تو حملہ کرو، مقابلہ کرو، اور اگر نہیں سنبھالنی ہے تو میرے سپرد کرو۔ تو اس وقت عمرو بن سعد نے اس سے کہا کہ ظالم، تو نے بنتی ہوئی بات بگاڑ دی۔ ایک راستہ نکل رہا تھا، بات صلح کی طرف جا رہی تھی، لیکن تو نے سارے معاملات، تو بڑا بدبخت ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ سب باتیں سننے کے لیے میں نہیں ہوں، آپ کمان دیتے ہو یا جنگ کرتے ہو؟ جنگ کرنا ہے تو جنگ کیجئے، میں تمہارے ساتھ میں ہوں، جنگ نہیں کرنی ہے تو پھر کمان میرے سپرد کیجئے، میں جنگ کرنے کے لیے آیا، آپ کی مرضی، پھر آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ تو عمرو بن سعد نے کہا نہیں، جنگ تو میں کروں گا، فیصلہ کر چکا تھا۔ اب اس نے جو ہے یہ پھر بغل بجا کر کے جنگ کا اعلان کیا، اور شام کے وقت ہی 9 تاریخ کو لڑنا چاہتا تھا۔ پھر امام علی مقام نے کچھ وقت کی مہلت مانگی، یہ درمیان کا یہ حصہ رہ گیا تھا۔ تو شمر کیسے آیا یہ پھر درمیان میں ذہن میں آتا کہ یہ اس طرح یہ آیا تھا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ وغیرہ ارشاد فرما لیا، اب جنگ کی صورتحال، اب ادھر سے فوج قریب اللہ اکبر جنگ شروع ہونے والی ہے، اور حر بن یزید ریاحی پر کپکپی طاری ہو گئی۔ تو حر پہ کپکپی طاری ہے، حر کے بغل میں ایک ان کے قبیلے مہاجر بن اوس، انہی کے قبیلے کا بندہ جو کئی جنگوں میں حر کے ساتھ لڑ چکا تھا، کئی جہادوں میں شریک ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ بڑی جنگیں لڑی ہیں ہم نے، بڑے بڑے مارکے سر کیے ہیں، تجھے اس طرح کانپتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا، آج تیری کیفیت جداگانہ کیوں لگ رہی ہے؟ تو حر نے کہا کہ میں بڑی کشمکش میں مبتلا ہوں، میری ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، اور میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں فیصلہ کیا کروں، کیونکہ میں بھی ایک طریقے کے مجرم ہوں، ایک طریقے کا مجرم اس طریقے سے کہ میں نے امام علی مقام کو سب سے پہلے روکا اور ان کو ساتھ میں لے کر کے آیا، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ ابن زیاد اور یزید ہی کا نہیں ظلم، بلکہ میں بھی اس جرم میں شریک ہوں۔ تو کہا کہ اس خوف سے مجھ پر کپکپی طاری ہے، لرزہ طاری ہے، میں سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ اور اس کے بعد میں کہا کہ عمرو بن سعد سے میں جا کر کے بات کرتا ہوں۔ حر گئے، عمرو بن سعد سے کہا کہ تو واقعی شہزادے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہا بالکل، ساری فوج تیار ہے، مقابلہ ہوگا، تلواریں چمکیں گی۔ اس نے کہا کہ تو بہت غلط کام کر رہا ہے۔ نے کہا کہ تم تو کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، آج تمہاری زبان سے اس طرح کی باتیں کیوں نکل رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تردد میں ہوں، میں پریشان حال ہوں۔ اور اس نے کہا کہ اگر تو واقعی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ شہزادے رسول اہل بیت پاک کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا، ان لوگوں کو شہید کرے گا، تو سن میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں، یہاں سے وہاں جا رہا ہوں۔ کہا کہ میں امام علی مقام کے قدموں میں جا رہا ہوں۔ امام علی مقام کے قدموں میں آئے، اللہ اکبر، نکل کر لشکر اعداء سے نعرہ حر نے یہ مانا، نکل کر لشکر اعداء سے نعرہ حر نے یہ مانا کہ دیکھو جو نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و
رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، اور وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ کسی نے جو وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جو وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، اور دوائے درد سیاہ پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاہ پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار و شفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار و شفا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ تو حر بن یزید ریاحی نے نعرہ مارا اور امام علی مقام کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کیا امام علی مقام کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام علی مقام نے کہا کہ ہاں اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ کہا کہ کیا آپ کے نانا جان کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے گی؟ کہا کہ انشاءاللہ تمہیں رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ کیا میں بچ جاؤں گا؟ کہا کہ ہاں ہاں اے حر، تو حر کا معنی آزاد ہوتا ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہوگا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور میں آپ کے قدموں میں آ گیا، آپ کے امان میں آ گیا۔ اب جنگ شروع ہوئی، یسار اور سالم 2 غلام عبید اللہ ابن یزید زیاد کے سب سے پہلے مقابلے کے لیے آئے میدان میں، اور آنے کے بعد میں کہا کہ کون ہے مقابلے کے لیے تیار، آ جائے مقابلہ کرے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حبیب ابن مظاہر نے اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے فرمایا حبیب ابھی آپ رک جائیں، ابھی آپ نے۔ اچھا، حبیب ابن مظاہر کی عمر بھی بڑی تھی، صحابی رسول بھی تھے اور بڑی عمر والے تھے، لیکن جذبہ شوق شہادت سبحان اللہ بے مثل و بے مثال۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے بنو کلب کے عبداللہ بن عمیر کلبی نکلے، یہ آئے تھے، ان کی اہلیہ بھی ساتھ میں آئی تھی۔ انہیں پتا چلا کہ اہل بیت کا قافلہ جا رہا ہے کوفہ کی طرف، تو یہ ساتھ میں ہو لیے اور یہ میدان جنگ میں تشریف لے آئے۔ امام علی مقام کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں نکلنے والے حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی، ان کی اہلیہ بھی شوق شہادت سے پر جذبات سے لبریز، کہا کہ میں بھی ساتھ میں جاؤں گی مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بی بی ہماری عورتوں کو جنگ میں بھیجنے کی روایت نہیں ہے، عورتوں کو ہم جنگ کے میدان میں نہیں بھیجتے، عورتوں کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ تو جب امام علی مقام نے بلایا تو تشریف لائی، ورنہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بالکل دشمنوں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ کیسا جذبہ ہے، کیسا جوش، کیسا عشق ہے اہل بیت پاک سے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی پہنچے، یسار اور سالم دونوں کھڑے ہوئے تھے، ایک کا گھوڑا تھوڑا سامنے کی طرف، دوسرا تھوڑا پیچھے تھا۔ تو جیسے ہی قریب پہنچے آپ نے ایک بار یہ حملہ کر دیا، اور پہلے سالم کو اور اس کے بعد تھوڑے سے مقابلے کے بعد میں یسار کو، دونوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد میں پلٹ کر آئے
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیں دی، اور اس کے بعد میں پھر یہ میدان جنگ میں پہنچے، مقابلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب ان کی اہلیہ بھی ساتھ میں ڈنڈا لے کر کے جانا چاہ رہی ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ امام علی مقام نے کہا کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں، آپ یہیں رکیے، آپ کے شوہر نامداری مقابلہ کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ انہوں نے گھیر کر کے حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی پر تیر برسانے شروع کیے۔ جب دیکھا کہ قریب جانے میں جان کا خطرہ ہے، تیر سے لڑنا آسان ہے، دشمن کو زخمی کرنا، مقابل کو زخمی کرنا آسان ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور اپنی گود میں اٹھا کر کے لا کر کے انہیں اپنے خیمے کے سامنے لٹانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کے بعد دیگرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار جا رہے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر، بریر ابن حضیر، یہ سارے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام حبیب ابن مظاہر، حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام سے پھر اجازت طلب کی، کہا کہ نہیں، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، دوسروں کو اجازت دی۔ وہ تشریف لے جا رہے ہیں، جنگ جاری ہے، مقابلہ جاری ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، پیاس کی شدت، حیران پریشان آدمی ہو جائے ایک دن میں اگر پانی نہ ملے تو آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت ہماری کیا کیفیتیں ہوتی ہیں، ذرا سی گرمی برداشت نہیں ہو پاتی۔ اب اس گرمی میں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن قربان جائیے، نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، صبر و رضا کی چٹان ہے، جوش شہادت سے لبریز ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے قرار ہیں، بے چین ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں کہ حضور ہمیں پہلے اجازت دیجیے، ہمیں پہلے اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے امام علی مقام کے وفادار اور جانثاروں کا انداز وفاداری کا۔ سبحان اللہ۔ اب ایسے عالم میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامتوں کا بھی ظہور ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے اس نے طنز کیا، دیکھو کیسی فرات کی موجیں لہرا رہی ہیں، فرات موجیں مار رہا ہے، لیکن تمہیں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہم امتہ عطشانا، پروردگار اس کو پیاسا مار۔ ایک جملہ نکلا زبان سے، پروردگار اسے پیاسا مار۔ تو اس کا گھوڑا بدکا، اس نے گستاخی کی تو گھوڑا بدکا اور گھوڑے میں اس کے رکاب میں پیر پھنسا اور اس کا گھوڑا دوڑتا رہا، دوڑتے دوڑتے یہ پیاس 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 چلاتا رہا، اس کو پانی پلاتے رہے، پیاس نہیں بجھتی، اور اسی حالت میں مر گیا۔ ایک مزنی آ کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، وہ کیفر کردار تک پہنچتا۔ کئی کرامتوں کا ظہور میدان کربلا میں ہوا۔ یہ بدبخت، یہ خارجی، یہ وہابی، یہ دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بس تھے، وہ بے بس تھے۔ تم ان بابوں کو کرامت والا مانتے ہو، ان بابوں کو فلاں مانتے ہو، وہ تو اتنے بڑے تھے اور بے بس تھے، وہ کچھ نہیں کر سکے، تو یہ تمہارا کیا کر سکیں گے؟ یہ تو مر گئے، مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ بھائی جن کا عقیدہ حضور کے بارے میں یہ ہو کہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، وہ صحابہ اور اولیاء اور صالحین کو کیا سمجھیں؟ تو اس موقع پر یہاں ہم یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ وہ دارالامتحان تھا۔ امتحان گاہ میں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، امتحان گاہ میں استقامت کے ساتھ ڈٹا جاتا ہے، امتحان گاہ میں کرامتیں نہیں۔ اگر کرامتیں دیکھنی ہے تو امام حسین کے شہزادے غریب نواز معین الدین اجمیری کی کرامت ہے۔ وہ بے بس نہیں تھے، یہ کرامتیں ہم نے بتا دی آپ کو، جو زبان سے فرما دے وہ ہو جائے، ایسے با اختیار تھے، وہ بے اختیار نہیں، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ حاجی ان کی کون مدد کر سکتا تھا؟
وہ خود مشکل کشا اور مشکل کشا والے تھے. اب اگر پانی، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں غریب نواز معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجمیر میں جب پانی بند ہوا، پانی وہاں بھی بند ہوا، پانی یہاں بھی بند ہوا، یہاں انہوں نے کرامت دکھائی اور ایک پیالہ اپنے خادم کو لے کر کے بھیجا اور کہا کہ جا انا ساگر سے کہے کہ خواجہ بلا رہے ہیں. یہ فرمایا خواجہ بلا رہے ہیں، خود نہیں ارشاد فرمایا بلکہ خادم نے جا کر کے کہا. تو غریب نواز کے ارشاد میں اتنا پاور ہے کہ وہ خادم جا کر کے انا ساگر سے بولے تو اس کی بات بھی انا ساگر سنتا ہے، کیونکہ خواجہ نے بھیجا ہوا ہے، خواجہ نے حکم دے کر کے بھیجا ہوا ہے. انا ساگر سنتا ہے، اٹھ کر کے لوٹے میں آتا ہے. جب انا ساگر چلے تو روایتوں میں آئے کہ باقی دوسرے بھی چھوٹے موٹے کنویں سب آ گئے اسی میں، پانی نہیں رہا. غریب نواز کی کرامت آپ ملاحظہ فرمائیں. تو غریب نواز نے کرامت دکھائی، امام علی مقام نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ تو اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے یہ دیا کہ یہاں مشرکین کا سامنا تھا، یہاں مشرکین کا سامنا تھا. جب ان کا مقابلہ ہو تو کرامت دکھائی جاتی ہے، اور وہ دارالامتحان تھا. دارالامتحان میں کرامت نہیں دکھائی جاتی بلکہ استقامت کے ساتھ امتحان میں کامیاب ہوا جاتا ہے. اسی لیے امام علی مقام نے با اختیار ہوتے ہوئے بھی پانی کی دعا نہیں مانگی. اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیتے تو فرات چل کر کے امام علی مقام کے خیمے میں تشریف چل کر کے آ جاتا خیمے کے اندر. لیکن نہیں، یہ قضا اور قدر کا معاملہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے. یہاں پر پروردگار نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں رہتے ہوئے صبر کے ساتھ اس منزل سے گزرنا ہے. اس وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامتیں پانی کے سلسلے میں نہیں دکھائی. دوسری کرامتیں تو دکھی جی، کئی کرامتیں. ایک بدبخت آیا، اس نے کہا کہ خیمے کے ارد گرد آگ لگائی بھی آپ نے، کہا وہاں سے پہلے یہی آگ لگائی. معاذ اللہ، ایسی گستاخی کی، ایسی بے ادبی کی. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو ہماری بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے. اس کا گھوڑا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف پہنچی کہ اس کا گھوڑا بدکا اور اس کو اسی خندق میں لے جا کر کے گرایا. یہ ساری تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں واقعات سارے نقل ہیں، روایتیں سب موجود ہیں کہ وہ اتنے با اختیار تھے، جو زبان سے کہہ دیا فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا فرما دیا. تو یہ بھی جلوہ بتانا مقصود ہے کہ حسین بے بس نہیں تھے، با اختیار تھے، لیکن صبر و رضا کے اس مرحلے سے گزر کر، امتحان سے صبر و رضا کے ساتھ گزرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے عرض کیا ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان کے اور ان کے پوتے ہیں، وہ صبر و رضا کے ساتھ آگ میں گزر گئے، آگ میں تشریف لے آئے. امام علی مقام نے اپنا سارا کنبہ ذبح کر دیا، ساری قربانیاں دے دی. تو یہ ہے، اب یہ کے بعد دیگر مقابلے ہوتے رہے، لوگ آتے رہے. صحابہ کرام حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ جب جانے لگے تو ایک شخص نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے مہلت مانگی. مقابلہ ہوتے ہوتے جب تک کہ جانثار ایک بھی باقی تھا، اہل بیت اطہار کے ایک بھی شہزادے کو میدان میں نہیں جانے دیا. بولیے نا سبحان اللہ. ایک بھی جب تک باقی. اب حضرت امام علی مقام نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، نماز کا وقت ہوا، مجھے نماز پڑھنے دو. حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا. تو کہا کہ نماز کی مہلت کو، نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، کیسے نمازی ہیں امام علی مقام، کیسے نمازی ہیں. اور ہم 10 دن والے حسینی، ہم 10 دن والے حسینی، اکثر 10 دن ہمارے اندر ایمان جاگا رہتا ہے. اس کے بعد میں جوا چالو ہے، سٹا چالو ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، ساری خرافاتیں، مسجدیں ویران ہیں، نمازوں سے دوریاں ہیں.
خرافاتیں ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا ہے، ہر قسم کی برائیوں میں ہم مبتلا۔ امام حسین کا کردار اختیار کرنا ہے، یہ ہے سچا حسینی، جو امام علی مقام کی سیرت اختیار کرے، جو امام علی مقام کا کردار اختیار کرے۔ امام علی مقام میدان جنگ میں کوئی نماز یاد دلا دے اولے وقت میں تو اسے جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، کہا کہ وقت کی مہلت لو، نماز ادا کرنی ہے پہلے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر، نمازوں کا شوق ہے، ذوق ہے۔ ہمارے اندر نمازوں کا شوق اور ذوق کیوں نہیں ہے؟ ہم نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے۔ مسجدیں تو بڑی خوبصورت بن گئی، سنگ مرمر بھی لگ گئے، ایسیاں لگ گئی، ڈکٹنگ کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، سردیوں میں گرم پانی کا انتظام ہے، اچھے اچھے وضو خانے بنے ہوئے ہیں، پیر پوچھنے کے لیے انتظام، چہرے پوچھنے کے لیے انتظام، گرم پانی کا انتظام، حوض کا انتظام، ٹاول کا انتظام، کارپیٹ لگے ہوئے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، لیکن نمازی ندارت۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنے حالت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہم حسینی کہلانے کے حقدار ہیں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر غور کیجئے، کیا ہم صرف یہاں چند گھنٹے بیٹھ کر کے حسینی ہو جائیں گے؟ ہم یہاں مسجد میں آ کر کے، میری عادت نہیں ہے ہاتھ وغیرہ اٹھوانے کی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ، مجھے یقین ہے اس مسجد میں ابھی بیٹھے ہوئے کئی فیصد لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھے ہوئے۔ میں مذاق نہیں کرتا، میں تجربے کی بنیاد پہ بول رہا ہوں۔ اب آپ خود غور کریں، آج 5 وقت کی نماز یہاں بیٹھا ہوا ہر بندہ حسینی ہے نا؟ محبت کا دعویٰ ہے ہمارا، ہے ہمارا دعویٰ، اور یہ تو محبت کرنے ہی والے ہیں تبھی تو آئے ہیں ذکر سننے کے لیے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی کم سے کم اتنے تو سدھر جاؤ، آہستہ آہستہ دوسرے بھی سدھریں گے۔ جنہیں یہ ذکر سننے کا شرف حاصل ہوا ہے ان سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ ذکر سنو، سیرت بھی اختیار کرو، کردار لے کر جاؤ، پیغام لے کر کے جاؤ۔ امام حسین کسی کافر کے مقابلے میں نہیں گئے تھے، یاد رکھیے، اس وقت اس کے اوپر کوئی حکم کفر نہیں تھا، وہاں جنگ فسق و فجور کے خلاف تھی، وہاں جنگ امام علی مقام نے بیعت کیوں نہیں کی یزید کے ہاتھ پر؟ کیوں یہ سارا کنبہ اور کارواں لٹانے پر راضی ہوئے؟ صرف بیعت کا مسئلہ تھا اور فاسق کی بیعت کا مسئلہ تھا، لیکن فاسق کی بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کرنی تھی۔ اگر امام عالی مقام شہزادہ رسول اگر فاسق کی بیعت کر لیتے تو قیامت تک کے لوگوں کو ایک بہانہ مل جاتا کہ بھئی ہم مجبور تھے، ہم نے بیعت کر لی۔ جب امام حسین بیعت کر سکتے ہیں مجبوری میں تو ہم تو غلام ہیں۔ قیامت تک کے فاسقوں کی اطاعت، فرما برداری، ان کی بیعت، یہ سارے سلسلے چل پڑتے، حقدار کو حق نہ ملتا، سارے فاسقوں کی بیعت کر لیتے۔ فاسق بادشاہ، فاسق خلیفہ، فاسق امیر المومنین جو بھی بنتا اس وقت اپنے ماحول کے اعتبار سے، امام علی مقام نے فسق اور فجور کی بنیاد پر یزید سے جنگ کی ہے۔ شرابی تھا، ہم میں کتنے ہیں جو شرابی ہیں؟ بہت سارے شراب پیتے ہیں، نہیں پیتے؟ تم کس منہ سے یزید کو برا بولتے ہو بھائی؟ تم وہی کام کرتے ہو جس کے مقابلے میں امام حسین لڑنے گئے تھے۔ غور کریں، غور کریں، میرے الفاظ پہ غور کریں، یہ درد ہے، دل عرض کر رہا ہوں میں آپ سے۔ اس پر حکم کفر بعد میں لگے ہیں، اور جو حکم کفر امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کرام نے بیان کیا ہے، ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں، یعنی نہ مسلمان کہیں گے نہ کافر کہیں گے، سکوت کریں گے۔ یہ امام اعظم کا موقف ہے، یہی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل تو کافر کہتے ہیں،
سعد الدین تفتازانی لعنت کے قائل ہیں. ہمارے امام نے کہا کہ ہم توقف کریں. توقف کا مطلب ہے کہ مسلمان بھی نہیں کہیں گے اور ہم کافر بھی نہیں کہیں گے. یہ امام اعظم کا موقف ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ جو کفر کا حکم بھی امام احمد بن حنبل نے دیا ہے یہ صرف قتل امام حسین کی وجہ سے نہیں، اور بھی دوسری وجوہات ہے. اس نے کچھ ایسے اشعار کہے ہیں جس میں بدر والوں کے انتقام کی بات ہے. جی اب وہ اشعار اگر صحیح ہے تو اس کا حکم کفر ہے، وہ کفری اشعار ہیں. اور دوسری دلیلیں بھی ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس. ایک وجہ وہ بھی ہے. تو مسئلہ صرف شہادت کا نہیں ہے. نبی کا کوئی قتل کرے تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن نبی کے علاوہ کسی کو بھی قتل کرنے سے محض اگر ناجائز اور حرام سمجھ کے قتل کرے، حلال سمجھ کے قتل کرے گا تو کافر ہوگا. لیکن ناجائز اور حرام سمجھ کے قتل کرے امت کے کسی بھی بندے کا تو یہ قتل کفر نہیں ہے. ہاں جہنم میں جانے کا سبب ہے، عذاب شدید ہے، لیکن صرف قتل کفر نہیں. یہ آپ مسئلہ کلیئر رکھیے گا. تو اس پہ حکم کے کفر کے جو فتوے اور حکم لگا ہے اس کے اوپر وہ بعد میں لگا ہے. واقعہ کربلا کے بعد، حرہ کے واقعے کے بعد جب اس نے سرکار کے مسجد مبارک کی توہین کی، 10 دنوں تک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی اور 3 دن تک کے وہاں کی اللہ اکبر پاکیزہ شہزادیوں کو اپنے فوج پر حلال قرار دے دیا. 10,000 بچیاں پریگننٹ ہوئی حرم رسول میں. یہ ہے اس کے کارنامے. اس یزید کی طرفداری اور اس کی وکالت کرتے ہوئے بغیرتوں کو ذرا برابر شرم نہیں آتی ہے. کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے جس نے رسول اللہ کا سارا کنبہ شہید کر ڈالا، رسول اللہ کے گھرانے کو تاخت و تاراج کر ڈالا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا، نوجوانوں کو شہید کیا، عورتوں کی چادریں چھینی، ان کی مشکیں کسیں اور بغیر زین کے جانوروں پر سوار کیا. اہل بیت کے مقدس طاہرات پاکیزہ شہزادیوں کو. یہ ہے اس کے کارنامے. اس نے حرم پاک پر حملہ کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، سرکار کے محراب کے پاس وہ مودتے تھے، پیشاب کرتے تھے، سرکار کے منبر پر پیشاب کی چھینٹیں پڑتے تھے. یہ واقعہ حرہ اسی حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کے شہزادے وہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے خلاف خروج کیا اس وقت جب ہمیں ایسا لگنے لگا تھا کہ اگر ہم خاموش رہے تو آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے. یہ ہے یزید کے کارنامے. اور یہ یزید کے طرفدار، یہ طبقہ دیوبندیہ کے لوگ، یہ وہابیہ رشید ابن رشید نام کی کتاب لکھ کر کے اس کی وکالت کرتے ہیں اور اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. معاذ اللہ، اس کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے. وہ ذاکر نالائق وہ رحمت اللہ علیہ کہے یزید کو اور الزام دھرتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ پر. جھوٹا ہے. یزید کو کلین چٹ کہیں سے بھی نہیں مل سکتی، اس کو کہیں سے کوئی کلین چٹ نہیں ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت نے فرمایا فسق اس کا متواتر ہے، کفر متواتر نہیں ہے، اس لیے ہم توقف کرتے ہیں. نسبت ایک دم متواتر ہونی چاہیے، یقینی قطعی، اور وہ قطعی نہ ہونے کی وجہ سے توقف کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل تو کافر کہتے ہیں اس کو. اللہ اکبر، ایسوں کی طرفداری. اور سامنے دیکھو تو کون ہے؟ ریحان رسول ہیں، شہزادے رسول ہیں، اہل بیت پاک ہے، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، جنہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جوان جنتی جوانوں کا سردار ہے. میرا بیٹا نمازیں پڑھیے. یہ مقابلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ کی ہے یہ فسق و فجور کے خلاف، حرام کاریوں کے خلاف. تو اب ہم میں جو حرام کاریاں ہو رہی ہے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یزید کو جو کہہ رہے ہیں امام علی مقام نے جنگ ہی فسق و فجور سے کی تھی، ہمیں بھی فسق و فجور کو چھوڑنا ہوگا اگر ہم سچے حسینی ہیں. ہمیں حرام کاری چھوڑنی پڑے گی، حرام خوری چھوڑنی پڑے گی. رزق حلال تلاش کریں، شارٹ کٹ نہیں. 2 روٹی کھائیے، حلال کھائیے، نسلوں میں ایمان منتقل ہوگا. حرام کھلاؤ گے آپ کی اولاد آپ کی نہیں رہے گی.
حرام کھلاؤ گے آپ کے بچے آپ کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالیں گے. لقمہ حرام میں یہ اثر ہوتا ہے، آپ کی اولاد آپ کی نہیں رہی. اللہ حلال کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس دور میں حلال کھانا آسان نہیں ہے، حلال کمانا آسان نہیں ہے، کیونکہ حرام کے راستے آسان ہو چکے ہیں. حرام کاری بھی آسان ہو گئی ہے، حرام کام کرنا بھی آسان ہو گیا. اب زنا کی بات کریں. یہ نوجوان، یہ طاقت والے، یہ پیسوں والے، اللہ نے حسن دیا ہے، جمال دیا ہے. یہ آپ کو اس لیے نہیں ہے کہ آپ گرل فرینڈیں بنائیں، بدکاریاں کریں، عیاشیاں کریں. یاد رکھیے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے. یہی امام علی مقام کا پیغام ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا تم نہیں جانتے اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم، کیا یہ نہیں جانتے بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے. ہماری انگلیوں کی حرکت بھی دیکھ رہا ہے، ہماری زبان کی حرکت بھی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو زبان سے نکلتا ہے یہ دو فرشتے ہیں، لکھ رہے ہیں سب. میرے عزیز، حسینیت یہ ہے کہ امام علی مقام کی سیرت کو اختیار کریں. وہ ایسے موقع پہ بتقوی اللہ عز و جل، اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں. اس عالم میں بھی ہمارے طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو تقوی کے خلاف ہو. اللہ آگے جو فرمایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکلتے وقت کیسی کیفیت ہے. اللہ اکبر. سارے شہزادے، بچے، بھانجے، بھتیجے، بھائی، اعزا، وفادار، اقربا سب شہید ہو گئے ہیں. آدمی کو ہوش نہیں رہتا. کسی کا بیٹا مر جائے نا، باپ کو کئی دنوں تک ہوش نہیں آتا. اس کو پکڑ کے کھڑا کرنا پڑتا ہے جنازے کی نماز کے لیے. اس سے ہاتھ پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، دماغ میں سائیں سائیں کرتا ہے. ارے باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کی یہ حالت ہو جاتی ہے. اگر سچی محبت کرنے والا بیٹا ہو، بیٹے کا انتقال ہو تو باپ کا کیا عالم ہوگا. اور یہاں ایک دو نہیں، 71 لوگوں کا جنازہ صبح سے اٹھا کر لا رہے ہیں امام علی مقام. اللہ اکبر. اور اس کے بعد عالم یہ ہے کہ اندر تشریف لے جا رہے ہیں خیمے میں، اور وہاں پر اشک بہ رہے ہیں. تو ایک طرف شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دے رہے ہیں، دوسری طرف دوسری زوجہ کی ہمت افزائی کر رہے ہیں. اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹے رسول اللہ کی حدیث یاد کرو. یہ ہے اہل بیت کے محدث. زور سے بولے سبحان اللہ. اہل بیت کے محدث ایسے ہیں اس عالم میں بھی انہیں رسول اللہ کی حدیث یاد ہے. تو شہزادوں، رسول اللہ کی حدیثیں یاد کرو، رسول اللہ کی تعلیمات پر چلو. میرے عزیز، میرے دوست، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کی مہلت مانگی، پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے 5 وقت. عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہماری آئندہ ایک نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور جو قضا ہو چکی ہم آہستہ آہستہ اس کو ادا کریں گے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، ادا کر لیں. کیونکہ جو توبہ کر کے اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے نا، اس کی موت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. اللہ کی رحمت اسے اپنے چادر میں ڈھانپ لیتی ہے. توبہ کے اتنے سارے واقعات ہیں، میرا عنوان نہیں ہے، بات دوسری طرف نکل جائے گی، اس لیے میں عرض نہیں کر رہا ہوں. بس اب اس نے جب امام علی مقام نے اجازت چاہی تو ایک بدبخت وہاں آ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے امام علی مقام سے کہا کہ تم نماز کی مہلت مانگ رہے ہو، تمہاری نماز قبول ہوگی. حضرت حبیب ابن مظاہر سے برداشت نہ ہو سکا، کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے، میں اس کے منہ پر تیر چلا کر کے اس کو ابھی میں، اس نے جس زبان سے گستاخی کی آپ کے شان میں، کہا کہ او کتے، شہزادہ رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی تو کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ یہ کہتے ہوئے اب ان سے برداشت نہیں ہوا تو آپ نے تلوار نکالی اور حملہ کیا. حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حملہ کیا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ ایک حملے میں 65 یزیدیوں کو جہنم پہنچایا. سبحان اللہ. ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی اس کا اندازہ کیجیے آپ.
کہا کہ اب جی کے کوئی مقصد نہیں ہے، یہاں رسول اللہ کے شہزادوں کی بھی ادبیاں کر رہے ہیں لوگ. کہا کہ اب آگے کے منظر میرے دیکھنے کے لائق نہیں. یہ کہہ کر کے آپ نے مقابلہ کیا. چاروں طرف سے گھیر کر کے حضرت حبیب ابن مظاہر کو انہوں نے حملے کیے، تیر برسائے، نیزے اور برچھیاں مار مار کر کے زخمی کر دیا. آپ شہید ہوئے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھی اٹھا کر کے لے آئے. حضرت مسلم بن عوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے. یہ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ بالکل امام علی مقام کے روزے کے پاس اکیلا روزہ ہے ان کا. الحمدللہ ہم نے زیارت کی ہے. ان کا الگ ہے بالکل امام علی مقام کے روزے کے پاس. یہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہے. سبحان اللہ. یہ صحابی رسول ہے. دیکھیے اب ان کے بعد حضرت حر آئے میدان میں. کہا کہ حضور مجھے بھی اجازت دیجیے، اب مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا. تو اب حضرت حر نے آ کر کے، تھوڑی دیر پہلے حر تھے اب حضرت حر ہو گئے. ایک نظر ہے، ایک نظر ہے. ایک خطبہ ارشاد فرمایا امام علی مقام نے، دل کی دنیا بدل گئی. تو یہ جو ازلی خوشبخت ہوتے ہیں اور ازلی بدبخت ہوتے ہیں، اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو ازلی خوشبخت ہوتا ہے، نیک بخت ہوتا ہے، سعادت مند ہوتا ہے، ایک جملہ وہ کارگر ہو جاتا ہے اس کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتا ہے. جی ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدبختی سے بچائے اور نیک بختوں میں ہمارا شمار فرمائے. میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. عزیزان محترم، ظہر کی نماز ادا کی. امام علی مقام نے پھر جنگ شروع ہوئی. امام علی مقام کے جتنے وفادار صحابی یزید بن معقل، ان کے ساتھ مقابلہ. حسین ابن نمیر نے کہا تھا کہ آؤ مقابلہ کرنے کے لیے. اب ان کے ساتھ حبیب ابن مظاہر نے مقابلہ کیا. اس کے بعد میں امام علی مقام کے جو بچے ہوئے ساتھی تھے وہ بھی میدان کی جنگ میں کے بعد دیگر شہید ہوئے. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کی باری آئی، ہاشمی جوانوں کی باری. سب سے پہلے حضرت عقیل ابن ابی طالب، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ، انہوں نے اجازت طلب کی. کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی اجازت دی. حضرت عبداللہ ابن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف لے گئے. مقابلے کے لیے چیلنج کیا. کچھ دیر تک ایک لوگوں سے مقابلہ ہوتا رہا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح کافی وقت جا رہا ہے، جلدی جلدی سے ان کو ختم کرنا ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 10-15-20 منٹ کا معاملہ ہوگا اور یہ کام ان کا فوراً نپٹ جائے گا. لیکن وہاں انہوں نے ایسی بہادری اور ایسی شجاعت، ایسی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ ظہر کے بعد تک جنگ جاری ہے. صبح سے شروع ہوئی ہے، یہ جنگ جاری ہے، اور اس کے بعد بھی کافی عرصے تک، شام کے قریب تک جنگ جاری رہی. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی بے جگری سے اور کتنی جرأت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہوگا. ورنہ بھائی 22,000 کی فوج کے سامنے 80-82 لوگوں کو یہ 15-20 منٹ کا بھی کام نہیں ہوتا. ریئلسٹکلی 15-20 منٹ، یعنی اگر ہتھیار نہیں ہاتھ سے بھی مار دیں تو 15-20 منٹ میں ساروں کو جو ہے وہ کچل کر کے آدمی مار دے. یہ بھیڑ کا یہ عالم ہے. 20,000 10,000 لوگ اگر ہوں تو 80-82 لوگوں کو تو یہی قتل کر ڈالیں. لیکن قربان جائیے یہاں مقابلہ ہو رہا ہے اور ان کی جرأتیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا اور جس طرف جاتے بھوکے شیر کی طرح حملہ کرتے. حملے سے وہ تتر بتر ہوتے. یزیدی جان بچانے کے لیے وہ تو اس چکر میں تھے کہ فوراً جنگ ختم ہو جائے گی، مال غنیمت ملے گا، انعام اور اکرام کا لالچ دیا گیا تھا. ان کوفیوں کو پیسے کا، مال کا لالچ دیا تھا. اسی وجہ سے یہ امام علی مقام کی جو بیعت انہوں نے کی تھی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، اس کو توڑ کر کے یہ امام علی مقام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کی تھی پیسوں کے لیے. تو پیسوں کے لیے جب غداری کی تو جان بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے.
حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا، لیکن اکیلے کہاں تک مقابلہ کرتے، جب انہوں نے نرغے میں لے کر کے چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کیا تو تھوڑی دیر تک دفاع کرتے رہے، پھر آپ نے جان آفرین کے سپرد کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قدامہ بن اسلم نوفل بن مزاحم نے 9 نیزہ مار کر کے آپ کو شہید کیا۔ یہ حضرت محمد بن عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اور بھائی حضرت جعفر بن عقیل میدان میں تشریف لائے۔ حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوانوں میں سے تھے، جب سرکار امام علی مقام تشریف لا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ بھائی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، آپ لوگ اگر واپس جانا چاہیں تو یہیں سے واپس ہو جائیں، اور جیسے آپ کہیں آپ کی مرضی عمل کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بھائی جو ہے ہمارے خاندان کا طر امتیاز تھا، ہمارے بھائی مسلم بن عقیل ہمارا جو ہے وہ تاج تھا خاندان کا، وہ گلے سربت تھا، تو کہا کہ اس کے جینے کے بعد ہمیں زندگی کی کوئی آرزو نہیں ہے۔ حضرت جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، حضرت عبداللہ بن عقیل، یہ سارے بھائی ایک کے بعد دیگر میدان جنگ میں آئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر کے امام علی مقام نے اجازت مرحمت فرمائی، یہ آئے، مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت نوش کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تشریف لے گئے اور جام شہادت نوش کر لیا، امام علی مقام جا کر کے اٹھا کر کے لاتے اور ایک لاش لائن سے سارے آپ نے جو شہیدان کرام کے جسمان مبارک کو رکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضرت مولائے کائنات کے شہزادے امام علی مقام کے جو سوتیلے برادران تھے ان کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ حضور اب ہمیں بھی اجازت دیجیے، اور اس میں جو ام البنین کے بطن سے تھے ان شہزادوں کی تو امان بھی لے کر آیا تھا شمر، کہا کہ ہاں یہ 3-4 شہزادے جن میں عبداللہ بن علی اور عباس بن علی، عثمان بن علی اور جعفر بن علی، یہ چاروں کے لیے امان نامہ لکھ کے لائے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی امام حسین کے لیے امان ہے، تو کہا کہ نہیں، انہیں امان نہیں ہے، تو کہا ایسے امان پر ہم لعنت بھیجتے ہیں جو ہمارے امام کے لیے جو ہے وہ امان نامہ نہیں ہے اور ہمارے لیے امان نامہ لے کر آئے ہو، صرف رشتہ داری کی بنیاد پر۔ کہا کہ ہماری رشتہ داری شہزاد رسول کے ساتھ زیادہ ہے، ان سے ہمارا تعلق زیادہ گہرا ہے۔ انہوں نے امان ٹھکرا دی اور جان نچھاور کر ایک بعد دیگر حضرت محمد بن علی، عثمان بن علی، بولیے سبحان اللہ۔ یہ عثمان دیکھیے، حضرت عثمان سے حضرت مولائے کائنات کو کتنی محبت ہے، اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ ہاں، ایک بیٹے عمر ہے، عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی، بولیے نا سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ ہے مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بعد دیگر انہوں نے بھی مقابلے کی اجازت چاہی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، مقابلہ کیا، جان آفری کے سپرد کی، دشمنوں نے چاروں طرف سے نرغے میں لے کر کے حملہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اب ہاشمی جوانوں کی باری، مولا علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادگان کے بعد اب امام حسن، اللہ اکبر، فرزندان حیدر کرار کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے حضرت قاسم بن حسن اور حضرت حسن مثنی بن حسن، یہ بھی میدان جنگ میں تھے، جو امام حسن مجتبیٰ کے سجادہ نشین ہیں، ولی عہد، یہ بھی میدان جنگ میں تھے۔ امام قاسم، یہ حضرت امام حسن کے شہزادے، یہ بھی میدان جنگ میں تھے۔ امام حسن کے 11 شہزادے، 11 تھے، 11 میں سے امام حسن کے 2 شہزادے میدان جنگ میں تھے اور ایک شہید ہوئے، ایک زخمی ہوئے۔ تو امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ محض، جو سب سے پہلے حسنی حسینی سید ہے، وہ ان کے بیٹے ہیں۔ جی ہاں، تو اس کو بھی جانیے، لوگ اس طرح کبھی کبھی بیان کرتے ہیں کہ کربلا سے صرف امام زین العابدین ہی واپس آئے تھے، باقی کوئی بچا نہیں تھا۔ نہیں، امام حسن کے شہزادگان بھی تھے، امام حسین کے بھی اور شہزادے تھے۔ جی ہاں،
امام حسن کے اور شہزادے تھے جو مدینہ طیبہ میں تھے. امام حسین کے شہزادگان میں حضرت امام زین العابدین جو ان کے نسب مبارک سے تھے, نسل مبارک سے. تو اور بھی امام حسن کے شہزادے تھے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو امام حسن کے ایک شہزادے حضرت قاسم جن کی نسبت طے ہوئی تھی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو امام علی مقام کے شہزادے تھے, ان سے ان کی نسبت طے ہوئی تھی, شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی, نسبت طے ہوئی تھی. تو کچھ لوگ جو ہے وہ کربلا میں شادی کرواتے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین, شادی وغیرہ نہیں بلکہ ان سے نسبت طے ہوئی تھی, یہ ہونے والے داماد تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور بڑے خوبصورت, بڑے حسین و جمیل. تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی. حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سے کہا کہ چچا حضور مجھے اجازت دیجئے. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اشک آ گئے. کہا کہ بھتیجے تمہیں کس منہ سے اجازت دوں, کس منہ سے اجازت دوں, تمہیں کٹنے کی اجازت دوں, شہید ہونے کی اجازت دوں. کہا کہ چچا حضور تشریف لے جا چکے, ہمارے والد تشریف لے جا چکے, اور یہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں, اور ہم جب تک ہے آپ کے جسم مبارک پر ایک زخم لگے ہم نہیں برداشت کر سکتے, آپ اجازت دیجیے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف لے گئے. نور کا ایک حالہ تھا آپ کے چہرے کے ارد گرد, کیونکہ امام حسن شبیہ مصطفیٰ تھے, اور یہ بھی امام حسن کا پرتو حضرت علی اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ, اور یہ بھی حسن کا مجسمہ. سبحان اللہ. تو امام حسن محمد قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو امام قاسم کہا جاتا ہے, انہوں نے مبارزت طلب کی. کہا کون ہے مقابلے کے لیے آئے؟ لوگوں نے کہا کہ بھائی سنبھل کے جائیو. عمرو بن سعد بھی دیکھ رہا تھا اور شمر بن جوشن بھی دیکھ رہا تھا. اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے جنگ تو شروع کی تھی, لیکن اب اس کی کیفیت ذرا دیگرگوں ہو رہی. عمرو بن سعد نے کہا کہ ارزق تو بڑا پہلوان ہے, اس کے مقابلے میں جا. کہا کہ اتنے نوجوان 19 سالہ نوجوان ہے, اس کے مقابلے میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے 4 بیٹے ہیں, میرے 4 بیٹے میں سے کوئی ایک بیٹا اس کا کام تمام کر دے گا. اس نے کہا کہ میں تجھے پھر وارننگ دے رہا ہوں, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ حسن کا بیٹا ہے, یہ شیر خدا کے کچار کا شیر ہے. تم نہیں جانتے ہو, میں جانتا ہوں ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کو. ان کے رگوں میں ہاشمی خون ہے, رسول اللہ کا خون ہے. اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا جائے گا. پہلے بیٹے کو بھیجا, وہ بیٹا گیا, تھوڑی ہی دیر میں حضرت قاسم نے اس کو واصل جہنم کر دیا, قتل کر دیا. دوسرا بیٹا گیا, دوسرے کو بھی پہنچا دیا. چند منٹ نہیں لگ رہے تھے, مقابلہ تنہا کر رہے ہیں. تیسرا بیٹا, چوتھا بیٹا, چاروں بیٹوں کو شہید قتل کر دیا. اور اس کے بعد میں میدان میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہا کہ ارزق اب تو بھی آ جا. تو ارزق جو ہے, اب جب اس نے دیکھا کہ میری ساری دنیا اجڑ گئی ہے, 4 جوان بیٹے مر گئے, جہنم پہنچ گئے, تو وہ بھی آیا مقابلہ کرنے کے لیے. اور جب وہ قریب پہنچا تو اوپر سے نیچے تک پورا خود میں ڈھکا ہوا تھا, اور بہت زبردست پہلوان کہلاتا تھا. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا الحرب خدا, جنگ جو ہے وہ دھوکے کا نام, چالاکی کا نام. ارزق سے کہا کہ ارزق تجھے میں بڑا پہلوان سمجھتا تھا, تیری بڑی شہرت ہے عرب کی دنیا میں, تو بہت بڑا پہلوان ہے, بڑا دلیر ہے, بہادر ہے, لیکن تجھے تو گھوڑے پہ بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہے, زین میں پیر کس طرح ڈالا جاتا ہے تجھے اس کا بھی سلیقہ نہیں ہے. یہ کہا, اور اس نے جو ہے وہ نیچے جھکنے کے لیے, پیر کی طرف نظر ڈالنے کے لیے گردن جھکائی. وہی ایک لمحہ تھا, حضرت قاسم نے ایک بار کر کے اس کے گردن کو تن سے جدا کر دیا, ایک ہی بار میں سر تن سے جدا کر دیا. اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑتے ہوئے, گھوڑا دوڑاتے ہوئے تشریف لے گئے, اور عرض کیا یا عمّا اللہ تشا, چچا پیاس لگ رہی ہے, چچا پیاس لگ رہی ہے. کہا کہ بیٹے تھوڑی ہی دیر کی اور بات ہے, نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا نصیب ہوگا. وہ انتظار کر رہے ہیں, پورے عروسان شہادت کا سنگار کر کے انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد میں حضرت علی اکبر حاضر خدمت ہوئے.
18 سالہ نوجوان ہیں، شبیہ پیغمبر ہیں، سبحان اللہ، رسول اللہ کی مشابہت اور ان کے شبیہ ہیں، ان کو دیکھتے ہی میدان کارزار میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ کون میدان میں آیا، کون میدان میں آ گیا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے ہم شبیہ علی اکبر ہیں، امام علی مقام کے شہزادے ہیں۔ کہا کہ اللہ اکبر، اجازت طلب کی، امام علی مقام نے اجازت دی، نم آنکھوں سے میدان جنگ میں تشریف لائے۔ ان کے تعلق سے روایتوں میں آیا کہ آپ نے آتے ہی ایک طرف سے جو حملے کرنے شروع کیے ہیں، ان کی پوری صفوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ میمنہ پر حملہ کیا تو بھگدڑ مچا دی، میسرہ پر حملہ کیا تو بھگدڑ مچا دی۔ تنہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں مل کر کے حملہ کر رہے ہیں، ایک طرف پر ان کے ایک پہلو پر حملہ کر رہے ہیں۔ کیسی شجاعت ہے، کیسی بہادری ہے، اور وہاں سے جنگ کا نقشہ پلٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، واپس آئے، پیاس کی شکایت کی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب پیاسا ہوتا تھا، میرے جد کریم رسول اللہ اپنی مبارک زبان میرے منہ میں دے دیا کرتے تھے، بیٹا تھوڑی میری زبان چوس لے، ہو سکتا ہے تجھے کچھ قرار آ جائے۔ تھوڑی دیر زبان چوسی اور اس کے بعد میں پھر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد میں جو زوردار حملہ کیا تو ادھر سے یزیدی لشکر کا جو کمانڈر عمرو بن سعد تھا، اس نے کہا کہ بھائی اکیلے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نرغہ بناؤ، نرغے میں لے کر کے تیر برساؤ، تیر چلاؤ گے تو دور سے ماریں گے، یہ کب تک تیروں کا مقابلہ کریں گے تلوار سے؟ تیر لگنے شروع ہوئے، امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ آواز دیا، بتا ابا حضور پکڑ لیجئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر تشریف لے گئے، امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ امام علی مقام نے آپ کے آنکھوں پر سے، آپ کی آنکھوں پر دست مبارک پھیرا، روح پرواز کر چکی تھی، لا کر کے رکھا۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت قاسم شہید، برادران امام علی مقام شہید، ایک ایک کر کے سارا کنبہ شہید ہو چکا ہے۔ ایک امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں لیے ہیں، کسی ظالم نے ایک تیر چلایا، تیر چلا کر کے امام علی اصغر کے حلقوم کو جو ہے شہید کیا، زخمی کیا، اور آپ کا وہیں انتقال ہوا۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پانی مانگا تھا۔ نہ امام علی مقام نے پانی نہیں مانگا، امام علی مقام نے تو لا کر کے کہا تھا یہ بچہ ہے، پروردگار اسے بھی قبول فرما لے، یہ بچہ ہے اسے بھی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے، سارے کے بعد دیگرے۔ حضرت عباس علمبردار کا بھی واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ آپ پانی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حضرت سکینہ اور جو قافلے والے ہیں، خیمے والے ہیں، ان کی طرف سے حضرت عباس علمبردار نے کہا کہ میں جا کر کے پانی لاتا ہوں۔ کوشش کی، اس کے پہلے وہ 2-4 لوگوں کے ساتھ جا کر کے پانی لا چکے تھے، جب جنگ شروع ہونے سے پہلے 10 محرم الحرام سے پہلے بھی مقابلہ کر چکے تھے، اور پانی کی ضرورت ہوتی تو وہی لے کر آتے۔ تو گھر والوں کو اور خیمے والوں کو، مستورات کو، بچوں کو یہ امید تھی کہ چچا عباس پانی پلائیں گے، لیکن وہ تشریف لے گئے، اور کوشش کرنے کے باوجود وہ پانی نہیں لا سکے۔ انہوں نے آپ کا داہنا بازو شہید کیا، آپ نے منہ میں مشک پکڑا، بائیں بازو شہید کیا آپ کے حلقوم پہ، اور مشک پر جو ہے وہ تیر چلا کر کے پانی بہا دیا۔ حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہو گئے۔ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الآن انکسر ظہری، اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی، میری کمر دوہری ہو گئی، میری کمر دوہری ہو گئی۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار، حضرت عثمان، یہ صرف اکیلے نہیں تھے بھائی، حضرت عباس علمبردار اکیلے نہیں بھائی تھے۔ امام حسین کے میدان کربلا میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، عثمان بن علی، عمر بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، ان کا بھی تو تھوڑا تذکرہ کر لیا کرے نا، نہیں سمجھے آپ؟ یہ ہم کرتے الحمدللہ ہر سال ان کا تذکرہ، خرابزی نہیں کرے گا۔ میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں، آپ شاید نوٹس کریں یا نہیں کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے۔ یہ حضرت عباس علمبردار کو امام حسین سے ہی بڑا مانتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، عباس جوش میں آتے تھے، حسین کہتے تھے نہیں 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 قیامت آ جائے گی۔ یہ ان کے الگ ڈرامے ہیں۔ ہاں جی، تو ان کے نزدیک تو ان کا تو ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے، عباس علمبردار، صرف وہ علمبردار، عباس 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 بولتے، عمر بول دو تو ان کو تو رونا آ جائے،
وہ بھی شہزادے ہیں، وہ بھی شہید ہیں. یہاں یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عباس علم بردار دوسرے بھائیوں کے بنسبت بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، اور جنگوں میں پچھلے مقابلوں میں کفار کے خلاف، مشرکین کے خلاف بڑی فتوحات حاصل کی تھی، بڑے دلیر تھے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ امام علی مقام سے بھی بڑے دلیر تھے. ہاں، انزل الناس منازلہ، جس کا جو مرتبہ ہے اس کو اسی مرتبے میں رکھے. ہاں، تو یہ رافضیوں کا اپنا الگ کانسیپٹ ہے، ان کا پورا الگ دین ہے، ایک پیرالل دین ہے اسلام کے مقابلے میں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لے گئے، پھر آپ نے اجازت طلب کی. اللہ اکبر. استاد زمن نے اس کو جھوک کھینچا، اس کا نقشہ. وقت آخر کہہ رہا تھا خاک میں ملتا سنگھار، لو سلام آخری اے بیوگانے اہل بیت، مصطفیٰ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد امام علی مقام نے سیدہ زینب کو، سیدہ شہر بانو کو، دیگر ازواج کو، شہزادے امام زین العابدین کو، سب کو صبر کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی. اب جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی اب ہم وہی کھڑے ہوئے ہیں کہ صبر امام علی مقام کو دیکھیے، صبر مجسم ہے. اس عالم میں بھی آپ نے جو نصیحت کی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ بیٹے نانا جان کی حدیث، بہن نانا جان کی حدیث یاد رکھنا. نانا جان کی حدیث یہ ہے کہ منہ پر تماچے نہیں مارنا، چیخنا چلانا نہیں، ہاتھوں کو نہیں پٹکنا، سینوں پر ہاتھ نہیں مارنا. یہ صراحت کے ساتھ کئی روایتوں میں یہ حدیث مبارکہ امام حسین نے سیدہ زینب سے کہی، یہ بیان کی اور رسول اللہ کی حدیث سنائی. یہ ہے اہل بیت کے محدث، اس پرفتن پرآشوق اور انتہائی تکلیف دہ ماحول میں بھی رسول اللہ کی حدیثیں سنا رہے ہیں. جزا و فضا نہیں کرنا، سینہ نہیں پیٹنا. یہ سینہ پیٹ رہے ہیں، آج تک پیٹ رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں. حالانکہ امام علی مقام نے سیدہ زینب کو منع کیا تھا. یہاں تو شہید کرنے والے، بلانے والے یہی، آرڈر یزید کا، پیسے یزید کے، دولت یزید کی، ابن زیاد نے لالچ دیا. یہ سارے کوفے والے بکے ہوئے، یہ سارے شیعان علی تھے، اور اب سینہ کوبی کرتے ہیں. انہیں سیدہ زینب کی بد دعا ہے. جب انہوں نے سینہ کوبی شروع کی ان کے سامنے، تو بعد میں کوفے میں جب سینہ پیٹنے لگے، ہائے ہائے اہل بیت کا کنبہ لٹ گیا، ہائے ہائے رسول اللہ کا خاندان لٹ گیا، تو سیدہ زینب نے کہا کہ قیامت تک یہ ایسے اپنے سینے پیٹتے رہے. یہ سیدہ زینب کی بد دعا ہے، یہ مارتے پیٹتے اپنے آپ کو، قیامت تک پیٹتے رہیں گے، پیٹنے دو، ان کی یہی سزا ہے. امام علی مقام نے کہا کہ جز و فضا نہیں، ہم رسول اللہ کے گھر والے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کا. آپ اس کو کہتے ہیں صبر. صبر یہ نہیں کہ 6 مہینے بعد صبر آ گیا. جب صبر معتبر اس وقت کا ہوتا ہے، انما الصبر عند صدمۃ الاولی، جب پہلا صدمہ پہنچے، جب پہلی چوٹ پہنچے، پہلا جھٹکا لگے، اس وقت صبر کرنا در حقیقت صبر ہے. 6 مہینے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے، سال بھر بعد صبر آ جاتا ہے، لیکن قربان جائیے امام علی مقام کے صبر کو علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. امام قاسم کو لا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. علی اصغر کی قربانی دے رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. سارے ساتھیوں کی مقدس لاشیں اٹھا کر کے خیمے کے سامنے ایک لائن سے رکھ رہے ہیں، صبر کا مظاہرہ. اسی لیے تو کہا نا، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں. یہ ہے صبر کے پیکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی لوگوں سے شکوہ و شکایت نہ کرے. صبر کی ایک تعریف یہ ہے کہ آدمی جز و فضا نہ کرے. صبر کی ایک تعریف یہ ہے کہ آدمی کے روٹین میں فرق نہ آئے، سبحان اللہ، معمولات میں فرق نہ آئے. صبر کی کئی تعریفیں ہیں. امام علی مقام نے ہر تعریف پر صادق آ کر کے بتایا،
اور ہر اعتبار سے آزمائے گئے، مال کے ذریعے بھی آزمائے گئے، جان کے ذریعے بھی، خوف کے ذریعے بھی، بچے چھین کر بھی، جان بھی گئی، اللہ کی راہ میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ وبشر الصابرین، اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے خاندان والوں کو، سارے گھر والوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جزا و فضا نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ زیب تن فرمایا، سر مبارک میں سجایا، ذوالفقار حیدری نکالی، ذوالفقار حیدری نکالی، اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال پشت پہ رکھی، پٹکا آپ نے کمر سے باندھا، تمام تبرکات آپ نے زیب تن فرمائے، اور اس کے بعد میں حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کو چند وصیتیں کی، چند نصیحتیں کی کہ گھر والوں کا خیال رکھنا، ان کو لے کر کے آپ کو جانا ہے، آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے، نصیحتیں کی، ساری چیزیں سمجھائی۔ اس کے بعد میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں تشریف لائے، پھر ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اتمام حجت فرمایا کہ اب بھی باز آ جاؤ، مجھے قتل نہ کرو ورنہ بڑا دردناک عذاب ہوگا، تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے، رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، کہ رسول اللہ کو اذیت پہنچا رہے، تکلیف پہنچا رہے۔ انہوں نے تقریر نہ سنی، کہا کہ اب تو سب کچھ ہو چکا، جتنا ہونا تھا، جتنے شہید ہونے تھے، آپ بھی تشریف لائیے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا۔ پہلے تو مقابلہ ایک کرنے کی کوشش کی لوگوں نے، ایک آئے، ایک آتے گئے۔ روایتوں میں آیا ہے، یزیدی لشکر کے راوی ہیں، اکثر جو روایتیں ہیں واقعہ کربلا کی، کیونکہ امام زین العابدین تو تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے، یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، یہ واقعات کربلا کے اکثر راوی یزیدی فوج کے ہیں، انہوں نے بیان کیا اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، کیونکہ وہاں تو مستورات تھی، انہوں نے تو اتنے دور سے کیا دیکھنا تھا، خیمے کی آڑ سے۔ اور اہل بیت کے قافلے میں امام زین العابدین طرح بچے تھے، اور ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان کے سامنے پانی لاتے تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے، پانی نہیں پی سکتے تھے، جیسی پانی کا پیالہ آتا ان کو کربلا یاد آ جاتا، حضرت علی اصغر یاد آ جاتا، حضرت علی اکبر یاد آ جاتا، حضرت قاسم یاد آتے، امام علی مقام یاد آ جاتا، تو اتنا روتے کہ پانی جو ہے وہ آنسو پیالے میں گر جاتے تھے، پیالہ رکھنا پڑتا تھا۔ امام علی مقام حضرت امام زین العابدین کی تو یہ کیفیت ہوتی، واقعات بیان کرنے کی تو ان کی کیفیت ہی نہیں تھی، پوری زندگی کسی نے انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو واقعات، وہ ہے غم حسین، یہ ہے غم حسین۔ میرے امام نے کہا کہ ہر وقت مسلمان کو غم ہے واقعہ کربلا کا، جیسے انعام آتا ہے دل غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ 9:30 سے 10:30 بجے تک غم لگے گا اور اس کے بعد میں بیٹھ کے مست سٹے ماریں گے، ہم سگریٹیں پیئیں گے، گٹکے کھائیں گے۔ ہاں، یہاں ٹائمنگ ہوتی ہے بھائی، 10:30 سے 11:30 بجے تک جو ہے وہ غم لگنے والا ہے ہم کو، اس کو غم نہیں کہتے۔ ہم وہ ہیں کہ جو دل میں ہو اور ان کی یاد آئے تو ان کی سیرت اختیار کرے، ان کا طریقہ اختیار کرے، ان سے محبت کرے۔ جس کو جس کا غم ہوتا ہے نا، اس کی ساری آدمی ادائیں اختیار کر لیتا ہے۔ کہا ان کو غم حسین ہے، وہ فطری ہے، وہ مومن کو ہر لمحہ و ہر آن ہے۔ وہ کون ہے جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہ ہو؟ یہ ہے۔ لیکن بتکلف رونا، رلانا، رونے کی محفل، ماتم کی محفل اور عزاداری۔ کل ایک صاحب نے مجھے ایک کلپ بھیجی، اجمیر شریف سے پیغام آیا ہے، عزاداری غریب نواز کا طریقہ ہے۔ معاذ اللہ بولیے، معاذ اللہ، معاذ اللہ بولیے۔ صاحب آپ کو جو کرنا ہے آپ کیجئے، ہم آپ سے تعرض نہیں کرتے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انڈیویجول آدمی جو کرتا ہو کرتے رہے، لیکن کوئی یہ کہے، دیکھیے میں عزاداری کی بات کر رہا ہوں، تعزیے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تعزیے کا مسئلہ بھی کلیئر ہے، کلیئر ان دا سینس کہ نفس تعزیہ، اس کو دھیان سے سنیے، یہ ہمارے سارے بزرگوں کے نزدیک جائز ہے۔ تعزیے کا مطلب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی شبیہ بنانا،
اس کی زیارت کرنا. اتنا کلیئر ہو گیا؟ یہ ہے تعزیہ. یہ نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے، یہ بلکہ بنا سکتے ہیں، مستحب ہے، اس کی زیارت کر سکتے ہیں. ایسے ہی ایک تعزیہ بامبے میں نل بازار میں سرکار مفتی اعظم ہند اس کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. شیر بیش اہل سنت بھی اسی تعزیے کے جواز کے قائل تھے. تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے مار پیٹ، ناجائز کام، ڈھول تاشے، وہاں پر ڈانس کرنا، وہاں پر ناچنا، وہاں منتیں ماننا، وہاں پر. اور میرے پاس تو کچھ علاقوں کی ایسی تصویریں آئی کہ اندر مورتیاں رکھ دی ہیں لوگوں نے، کہا کہ ہم سب مل کے مناتے ہیں. ہمارے یہاں تعزیے مل کر کے ہندو مسلمان سب مل کر کے نکالتے ہیں، تو ان کی مورتیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ادھر علم بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، سب ساتھ میں چل رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. باضابطہ. اور تصویریں بھی آئی ہیں میرے پاس رکھی ہوگی، گزشتہ سال آئی تھی. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ ہے مروجہ تعزیہ داری، جس میں لوگوں نے ایڈیشن کیا ہوا ہے اپنے طرف سے ناجائز چیزیں. تو ہم کریں ناجائز چیزوں کو آپ ختم کیجئے. سبحان اللہ، ہم بھی آئیں گے دیکھنے کے لیے. صرف تعزیہ بنائیے. روزہ ہو بالکل شبیہ ہو امام علی مقام کے روزے کی، ہم زیارت کرتے ہی ہیں جہاں بھی ہو. ہمارے فون میں بھی آتا ہے، گھر میں بھی ہے، کعبۃ اللہ کی ہے، مدینہ منورہ سرکار کا روزہ ہے. جس طرح اس کا حکم ہے اس طرح اس کا حکم ہے. ناجائز جو علماء کہتے ہیں، اس میں لوگ غلط کانسیپٹ اصل میں بدنام کرتے ہیں علماء کرام کو، بدزن کرتے ہیں لوگوں کو علماء سے کہ یہ تعزیے کے خلاف. ارے بھائی، تعزیے کے خلاف نہیں ہے، یہ ناچنے گانے کے خلاف ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور ناچنا ہے اس دن ڈھول بجانا ہے. ارے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ ایمانداری سے بولیے. تمہارا بیٹا انتقال کر جائے، آپ تو بات کرتے ہو نا اس طرح، تمہارا بیٹا انتقال ہو جائے، اس دن شادی کرو گے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے، اس دن ڈھول کیوں بجاؤ گے تم؟ ڈھول تو یزیدیوں کے یہاں بج رہے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنبے میں نہیں، خیمے میں نہیں، وہاں تو ذکر ہو رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، سرکار پہ درود پڑھ رہے تھے، ان کی آنکھیں بند تھی، وہ ایک کیفیت میں تھے. وہ ناچ گانا تو یزیدیوں کیا ہو رہا تھا. اب حرکتیں ساری یزیدیوں والی کریں، علماء روکیں تو علماء کو گالیاں دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو وہ صاحب کہہ رہے تھے اجمیر سے کہ میں اجمیر سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی اگر کہے کہ دلیل کہاں ہے تو کہہ دینا غریب نواز عزاداری کرتے تھے. عزاداری کا مطلب ماتم، یہ شیعوں کا طریقہ ہے. اگر کوئی اجمیر معلیٰ سے ہمارے غریب نواز کی بارگاہ سے غلط میسج دے گا، ہم اس کا رد کریں گے اور یہ بتائیں گے، ہم چیلنج کرتے ہیں جتنے عزاداری والے ہیں. میں تعزیے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر میں ایک مرتبہ ریمائنڈ کرا رہا ہوں، میں عزاداری کی بات کر رہا ہوں. عزاداری رافضیوں کا طریقہ ہے. ماتم اور عزاداری یہ ورڈ ہے، یہ خاص ہے، اصطلاح ہے ان کی. سنیوں کے نام پر سنی بن کر کے، سنیوں سے نذرانہ لے کر کے پروموٹ رافضیت تو کرو گے، غریب نواز کے نام پر ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے. بولیے، ہم نہیں برداشت کریں گے اس کو، کیونکہ ہمارے غریب نواز کون ہے؟ اگر نہیں پڑھی ہے تو تاریخ پڑھیے، غریب نواز کی سیرت پڑھیے. سبزہ وار کا حاکم جب آیا غریب نواز کی بارگاہ میں، وہ بیٹھے تھے، باغیچے میں تھے. کسی نے کہا کہ یہاں کا حاکم رافضی ہے، بدبودار، بڑا بدتمیز قسم کا شیعہ ہے، وہ سنیوں کو دیکھ کر آنکھ بگولا ہو جاتا ہے. غریب نواز نے کہا آنے دو، آنے دو. جب وہ آیا، یار محمد اس کا نام تھا، یار محمد، لیکن تھا رافضی. آنے کے بعد میں بڑے غصے سے غریب نواز کی طرف بڑھا آگے. سرکار نے ایک نگاہ ڈالی، ساری اکڑفو نکل گئی، ساری گرمی نکل گئی، قدموں میں گر گیا. کہا کہ حضور مرید بنا لیجئے، مرید بنا لیجئے. غریب نواز نے کہا تو پہلے کلمہ پڑھ، یہ روایتوں میں موجود ہے. سب سے پہلے کیا کہا؟ پہلے کلمہ پڑھ، تو مسلمان ہو. رافضی مسلمان نہیں ہوتا. جی ہاں، پورے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اکثر و بیشتر شاید باید ہی کوئی ہوگا جو تحریف قرآن کا قائل نہ ہو، جو خلافت صدیق اکبر کا منکر نہ ہو، جو تبرہ نہ کرتا ہو شیخین پر، جو شیخین پر تبرہ کرے، ان کی خلافت کا منکر، جو قرآن مجید کی تحریف کا قائل ہے.
اس آدمی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارا شہر ہمارا ملک امن و امان میں ہے. یہاں پر فتنے نہ پھیلائیں خدا کے واسطے، ورنہ ہر پلیٹ فارم سے ہم رد کریں گے اور اس سلسلے میں کسی کی رعایت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے غریب نواز کا مسئلہ ہے. غریب نواز آپ کے نہیں ہے، کیونکہ آپ تو غریب نواز کی کسی تعلیم پر عمل نہیں کرتے. آپ کھائیے پیجئے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. الحمدللہ جو سچے سنی ہے وہ غریب نواز والے ہیں، اور غریب نواز ہمارے ہیں، کیونکہ ہمارے روئے پر غریب نواز کا احسان ہے. ہم کسی کو یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ کوئی ہائیجیک کرے غریب نواز کو. غریب نواز سنیوں کے، غریب نواز سنی تھے. جی ہاں، غریب نواز کی تعلیمات اہل سنت کی تعلیمات تھی. انہوں نے پہلے کلمہ پڑھایا حاکم سبزوار کو، کہا پہلے کلمہ پڑھ، توبہ کر. توبہ کیا، کلمہ پڑھا، کہا کہ اب مرید بناؤں گا. اب ہو گیا تو چشتی. رافضی چشتی نہیں ہوتا. زور سے بولیں، رافضی اور چشتی رافضی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی آپ کام کھانا پینا بالکل چلائیے بھائی، آپ کا حساب آپ کو دینا ہے، ہمارا کسی سے لینا دینا ہے. ہم جنرلائز کسی چیز کو بھی نہیں کرتے، ہم نہ خادموں پہ اٹیک کرتے ہیں نہ کچھ ہے. آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو سنی صحیح العقیدہ خدام میں بالکل جائیے، نذرانے دیجئے، خدمت کیجئے. لیکن اگر کوئی عقیدہ اہل سنت کے خلاف بات کرے گا، بڑے مہذب انداز میں، بڑے ادب کے ساتھ میں اس کا رد کیا جائے گا، کیونکہ ہمیں لوگوں کی سنیت بچانی ہے، عقیدہ بچانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ ہم ہیں حسینی، امام حسین والے ہیں، امام حسین والے ہیں. لہٰذا امام حسین کو ہم کسی کو ہائی جیک نہیں کرنے دیں گے، نہ امام غریب نواز کو ہائی جیک کرنے دیں گے. کیونکہ ہم نے آپ کو بتا دیا سارے عقیدے بزرگوں کے، 1400 سال کے عقیدے بتائے ہیں، اہل بیت کے بھی عقیدے بتائے ہیں، اولیاء کے بھی عقیدے بتائے ہیں، اقطاب کے بھی عقیدے بتائے ہیں، بزرگان چشت کے عقیدے بتائے ہیں. یہ سارے سنی ہے، سنیوں کے عقیدے پر ہے، اہل سنت ہے، اس میں کوئی عزاداری والا نہیں ہے. لہٰذا سنیوں میں عزاداری عام کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی غریب نواز نے عزاداری کی ہوئی ہے، آپ لوگ سب کیجئے. اگر کوئی پوچھے دلیل کیا ہے تو کہنا کہ غریب نواز. اچھا صحیح صاحب، مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی، وہاں کے آفیشیل سائٹ سے آئی ہے یہ ویڈیو، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا اس کا رد کرنا. آپ کے آفیشیل پیج سے یہ بات کیوں آتی ہے؟ کوئی انفرادی آدمی ڈالے ہم اس کا الگ طریقے سے رد کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ذمہ دار پیج سے بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رافضیت کو پروموٹ کر رہے ہیں. میرے محلہ میں بیٹھ کر کے یہ نہیں قبول کیا جائے گا. اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو سب کو اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت عطا فرمائے. اللہ اکبر. آج شہادت مکمل بیان کرنی تھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن کچھ حصہ رہ گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو کل مکمل کریں گے، وقت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ جل، کل تشریف لائیں گے آپ لوگ، آخری دن ہے، کل تھوڑا جلدی آ جائیے گا بھائی، خدا کے واسطے. 10 دن سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، کل آپ کوشش کریں 10 سوا 10 بجے تک آ جائیں. ٹھیک ہے، آخری دن ہے، ہم بھی جلدی ختم کر دیں گے. اگر آپ لوگ جلدی آئیں گے پھر امجد ماموں بھی آئیں گے، کلام بھی ہوگا، اور حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ بھی کلمات سے نوازیں. تو کل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلد از جلد تشریف لائیں. اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو سب کو اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وما علینا الا البلاغ المبین.